یہ سب جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اسی میں وضو کرنا ہے تو پانی چاہیے، نماز پڑھنا ہے تو جگہ چاہیے وغیرہ. ایک شخص چوری کرنا چاہتا ہے، ارادہ، اس ارادے پر عمل کے لیے تیار ہونا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس چوری میں کامیاب ہو جانا اس طرح کہ جو رکاوٹیں تھیں اس چور کو چوری کرنے میں وہ رکاوٹیں پیش نہیں آ رہی ہیں. سامان چوری کر لیتا ہے، رکاوٹ پیش آ جائے تو چوری نہیں ہو سکتی. تین چیزیں ہوئی. جہاں تک ارادے کا تعلق ہے، یہ انسان کا اپنا فعل ہے. اس سے بھی آگے ارادے پر عمل کے لیے تیار ہونا، یہ بھی انسان کا اپنا فعل ہے. لیکن اس عمل میں کامیاب ہو جانا جو ساد و سامان پر موقوف ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہ انتظام اس کے لیے کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا فعل. اب اگر کوئی شخص صحیح راستے چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے عمل کرنے کے بعد سے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اللہ میاں اس کے لیے سامان کر دیتے ہیں، جس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں توفیق دینا. توفیق کے معنی کیا ہے؟ توفیق کا روٹ ورڈ ہے واو اور فا اور قاف. وفق، وفق جس سے آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں موافقت. موافقت جو ہے اس کا روٹ ورڈ وہی واو اور فے اور قاف ہے. توفیق کے معنی کیا ہوئے؟ یہ ہوئے کہ جو ہم ارادہ کر رہے ہیں اس کے موافق جو ہے وہ سہولتیں مل جائیں. یہ ہے توفیق. تو جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ارادہ تو کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے. کیا مطلب؟ اس کے مناسب اور اس کے موافق جو ہیں وہ سارے انتظام ہوتے چلے جائیں، اس کے غیر موافق کوئی چیز نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے. یہ ہے وہ توفیق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا فعل ہے. اب توفیق اچھے اعمال کی بھی ہو سکتی، توفیق غلط اعمال کی بھی ہو سکتی، توفیق اچھے عقیدے کی بھی ہو سکتی، توفیق برے عقیدے کی بھی ہو سکتی. مگر چاہنا، ارادہ کرنا، عمل کے لیے اپنے کو تیار کرنا، یہ سارا بندے کا فعل ہوتا ہے. توفیق دے دینا اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو یہاں اسی بات کو فرمایا فلما زاغوا، جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا رکھنا چاہا، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. کیا مطلب؟ اللہ میاں نے زبردستی پکڑ کر، وہ تو چاہ رہے تھے غلط راستے چلنا، اللہ زبردستی پکڑ کر صحیح راستے پر چلا دیں. یہ اللہ نہیں کرتے. قدرت میں ہے، مگر اللہ اگر ایسا کرنے لگ جائیں تو پھر انسان کی اپنی کوئی خوبی نہ رہی، کوئی کمال نہ ہوا. اور اجر جو ملنا ہے اس کو اور سزا جو ملنی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی برائی اور اچھائی بھی ملنی ہے. اگر اللہ میاں کسی کو مجبور کر دیں کر اچھا کام، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی کمال نہ رہا. جب کوئی کمال نہ رہا، نہ سزا ہے نہ جزا ہے. کچھ چیزیں اللہ نے مثلا جس طرح اپنے اختیار میں رکھی ہیں. مان لیجئے ایک شخص کو بیمار ہونا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ لیکن یہاں کسی کے اختیار کو دخل نہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اللہ اگر چاہتے تو ہدایت اور گمراہی میں بھی اپنا فیصلہ اسی طرح نافذ کر دیتے کہ بندہ چاہے نہ چاہے مگر وہ صحیح ہو جائے. تو پھر اس کا کوئی کمال نہ ہوا تو اجر اور جزا اور کچھ نہ رہتی. اس لیے اللہ نے یہ چیزیں اس بندے کے اختیار میں رکھی ہیں. تو اس کو فرمایا کہ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب ٹیڑھا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بندے نے چاہا غلط راستہ چلنا، اللہ میاں نے اس کے چاہنے کے مطابق اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کا دل غلط ہی باتیں سوچتا ہے، صحیح بات سوچتا ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ دلوں کا ٹیڑھا کرنا. اچھی باتوں میں سے بھی بری باتیں نکال کر لا رہا ہے. اور جب اللہ کسی کے دل کو سیدھا کرتے ہیں وہ برائیوں میں سے اچھائیاں نکالتا ہے. چنانچہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں اس واقعے کو. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت نصیب ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہا تو اللہ میاں نے ان کو ایسا صحیح کیا کہ ان کا دل بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کا مزاج اب یہ بن گیا تھا کہ اگر ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں بھی ہے تب بھی ان کا دل کوئی فیصلہ کرتا تھا، صحیح فیصلہ ہوتا تھا، غلط فیصلہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ دل صحیح ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ.
ایک مومن کی فراست کا مطلب ہے وزڈم، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اور طاقت، اس کو کہتے ہیں فراست، جس کو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑا اسمارٹ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اس کی سمجھ اور بوجھ بہت اچھی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مومن کا جب دل صحیح ہو گیا، اب دل صحیح ہے تو وہاں اللہ کی طرف سے جو ہے نورانیت، معرفت، یہی ساری چیزیں آئیں گی، وہ آئیں گی تو اس کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ کیا مطلب اپنے دل سے فتویٰ لینے کا؟ بھائی جب مومن ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ مفتی صاحب کے پاس جائے کہ مفتی صاحب ذرا نکال دیجئے کوئی گنجائش۔ اب بھائی تیرا دل مومن ہے، خود سوچ اب یہ کہ اس کے اندر اصول شریعت کی روشنی میں یہ کام جو ہے غلط ہونا ہی چاہیے، اگرچہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، بچ جاؤ اس کام سے۔ فرمایا کہ استفتی قلبک۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، مولوی گل محمد ان کا نام تھا۔ تو مولوی گل محمد صاحب نہیں، مولوی گل محمد، مولانا عبدالسمیع صاحب کا قصہ ہے۔ میرے استاذ بھی تھے، ان کے وہ والد تھے، اور میرے والد کے استاذ تھے مولانا عبدالسمیع صاحب۔ استاذ تھے، مدرسے کی طرف سے استاذوں کو چندے کے لیے بھیجا بھی نہیں جاتا، وہ الگ لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کے کچھ متوسلین ایسے تھے، معتقدین، کہ وہ مدرسے کو جو بھی دینا ہوتا تھا وہ ان کہتے تھے حضرت آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اس واسطے چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو رقم ہوتی تھی وہ مدرسے کو لا کے دی جایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ انگریزوں کا، چاندی کے سکے تو لے کے وہاں سے چلے، بیچ میں راستے میں وہ اپنا ڈاکو واکو نے مل گئے، اور نتیجہ ہوا کہ ان کا وہ سامان لے گئے، وہ سارا پیسہ چھین لے گئے۔ اب آئے تو ان کے شیخ تھے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کے پوچھا حضرت یہ قصہ ہوا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا مشورہ پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت آپ تو میرے شیخ ہیں، جو بھی آپ فرمائیں گے میرے لیے بس وہی ہے۔ فرمایا مدرسے کے پیسے دے دو، یہ فرمایا۔ اب وہ حضرت وہاں سے اٹھے، آخر وہ خود بھی عالم تھے، خود بھی فقیہ تھے، استاذ تھے۔ کہا دیکھو کوئی اور پوچھتا جا کر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تیرا کوئی قصور نہیں، لیکن میں ہوں تو مجھے یہ کہا۔ اور کیسے وہ لوگ تھے، مسئلہ معلوم کہ فقہاء یہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ اگر تم نے جو ایک یوں کہیے کہ نامنل جو ایک طریقہ ہے احتیاط کا، وہ اس کو اختیار کر لیا، اگر پھر ضائع ہو جائے تو ذمہ دار نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ مگر وہ شیخ کا مسئلہ تھا، شیخ نے کہا دے دو۔ اب بیچاروں کے پاس اتنا تھا نہیں، آخر یہ ہوا کہ آدھا گھر بیچا اپنا اور مدرسے کے پیسے دیے۔ تو یہ ایک دل کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کے گھر پہ پہنچے اور دھوپ، سخت گرمی، دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ بھئی ایک شخص ہے، اس کے اوپر میرا قرضہ ہے، وہ لینے کے واسطے آیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دھوپ ہو رہی تو ذرا سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا یہ اس شخص کی دیوار ہے کہ جو میرا مقروض ہے، میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں آ جاؤں گا کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ کون کہہ سکتا ہے اس کو سود؟ لیکن وہی بات ہے کہ دل کا ایک تقویٰ جو ہے، دل کا فتویٰ، دل ہی نے جب یہ کہا اب ان کے لیے جائز نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں اب ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس لیے کہ دل نے فیصلہ کر دیا۔ تو دل اگر سیدھا ہو تو مفتی کی ضرورت نہیں، اس کے اپنے فتوے بالکل صحیح ہوں گے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دل صحیح نہیں ہے تو اب تلاش کرتے ہیں کہاں گنجائش نکلا ہے، تو اگر ایک مفتی سے نہیں دوسرے سے پوچھیں گے، دوسرے سے نہیں تیسرے سے پوچھیں گے، تو دل کے ٹیڑھا ہونے کی بات ہے۔ اللہ دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں تو پھر ہر اچھی بات میں سے بھی غلط بات نکال کے لاتا ہے، اور دل سیدھا ہو تو غلط باتوں میں سے بھی صحیح بات نکال کے لائے گا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں کہ جن کے زندگی کا محبوب مشغلہ یہ تھا اللہ کے رسول نے کیا کام کیا وہ مجھے بھی کرنا ہے۔ چنانچہ ان کے احوال میں ہے کہ ان کے غلام ان کے ساتھ میں ہے، سفر کر رہے تھے، ایک جگہ بار بار سواری سے اترتے اور بیٹھ جاتے، اس طرح جیسے پیشاب کرنا ہے۔ خیر ایک آدھ دفعہ تو کوئی بات نہیں، جب وہ کئی جگہ ایسا ہوا تو غلام، آخر غلام تھا، جانتا تھا مزاج کو اپنے آقا کے، تو پوچھا کہ حضرت آج طبیعت آپ کی ٹھیک بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک۔ تو پھر آپ یہ پیشاب کے لیے بار بار کیوں اتر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ پھر کیوں اتر رہے ہیں؟
فرمایا کہ میں اس سفر سے 2-3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، جہاں مجھے یاد آتا تھا کہ آپ اترتے تھے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی جگہ بیٹھ جاؤں۔ یہ ان کا مزاج، ظاہر ہے کہ اس کو سنت نہیں کہیں گے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، اس کا مطالبہ ہے، مگر وہ عشق رسول جو ہے وہ دراصل مجبور کرتا ہے، پھر اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آیا ہے سنت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں وہ بات کہا کرتا ہوں، مجھے تعجب پہ ہوتا ہے کہ لوگ محبت رسول اور عشق رسول کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کتنی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابوں میں موجود ہیں، جو مشہور ہیں، جو معروف ہیں، ان کی توفیق نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے عشق رسول اور کیسے ہے محبت رسول؟ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، میں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کوئی شخص کہنے لگے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر آپ کی ناک اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں آپ، مگر آپ کے کان اچھے نہیں، 2-4 چیزیں اور گنا دی، تو پھر کیا چیز اچھی ہے بھائی؟ اگر یہ چیزیں اچھی نہیں، وہ چیز اچھی نہیں، تو پھر کیا چیز اچھی لگی؟ کس سے محبت کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں دیوبند میں جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا معاف کرتے ہیں بھائی جو کسی کے پر اٹیک نہیں میں کر رہا ہوں، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا، وہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، کہ کوئی اگر بے داڑھی والا آ کے ان سے مصافحہ کرتا، کہتے میرے پاس کیوں آئے، کیا ہے تم مجھ سے کیوں مصافحہ کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیا تھی؟ اگر تمہیں اس صورت سے کوئی تعلق نہیں، میرے پاس کیوں آئے؟ نہیں کرتے تھے مصافحہ، زندگی بھر کا معمول تھا۔ تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے آدمی کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کا میں نے قصہ بھی سنا رہا تھا، بازار میں جانے لگے، روز جاتے بازار۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں، نہ خریدتے ہیں نہ کچھ ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں روز؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر البقاع المساجد و شر البقاع الاسواق، بہترین جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہیں جو ہے بازار ہیں، اس لیے کہ وہاں شیطان اور شیطانیت ہے، اس لیے آپ نے بری جگہ فرمایا۔ آپ کیوں جاتے ہیں روز جب خریدنا نہیں؟ فرمایا میں اس لیے جاتا ہوں روزانہ کہ وہاں مسلمان ہوتے ہیں، بزنس بیوپار کرتے ہیں، میں جا کر سب کو سلام کرتا ہوں، اس سلام کی نیکی میں لے کے آ جاتا ہوں۔ لیجیے بازار اس لیے گئے تھے کہ بجائے شیطانیت میں پھنسنے کے اور اس بری جگہ میں سے بھی اچھائیاں نکال کر لا رہے ہیں۔ یہ دل کے سیدھا ہونے کی بات ہے، جو جب دل سیدھا ہوتا ہے تو برائیوں میں سے اچھائی نکالتے ہیں، دل ٹیڑھا ہو جائے تو اچھائیوں میں سے برائیاں۔ اب وہ صاحب نماز پڑھ، ایک صاحب نے مجھے کل سنایا، کل نہیں پرسوں سنایا کہ ایک صاحب نے کسی نیکی کے کام میں چندہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا نام نہ کھولا جائے، تو دوسرے صاحب کہنے لگے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ یہودیوں کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ان صاحب نے جو ہے فلانے کام میں چندہ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خدا جانے وہ انسان کیوں یہ بات کہہ رہا ہوگا؟ تم نے اچھا ہی خیال کیوں نہ کیا، اس کی طرف سے برا خیال کیوں کیا؟ جس چیز کو ایک بندہ نہیں کھول رہا ہے تم کیوں کھولنے میں اس کے پیچھے لگے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ بری بات ہے۔ اگر اس کا ارادہ نیک ہے، ہم نے بدگمانی کی، وہ تو اچھا خاصا رہا، ہم نے بے وجہ گناہ لے لیا اس کا۔ تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے، یہ مطلب یہ ہے کہ جو خود نہیں ہدایت چاہتا اللہ کو کیا پڑی کہ اس کو ہدایت دے دیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر ذکر کیوں کیا؟ حاصل یہ ہے تم بھی اس نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکلیف پہنچائی تھی، تم بھی اس رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہو، حالانکہ کھلی بات یہ ہے کہ یہ رسول ہیں اللہ کے۔ اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا اور ذکر کیجئے کہ جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے آئی یعنی تورات، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ ان سب کے سامنے دلیلیں لے کر آئے، یہاں دلیل سے مراد ہے معجزات، تو قالوا ھذا سحر مبین، سب کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے جو دکھا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے تکلیف پہنچائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کو بتلایا، اس کی دلیل کے لیے معجزے دکھلائے، تو لوگوں نے ماننے کے بجائے الٹا ان کو جادوگر ہی کہا۔ یہاں
دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ فرماتے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی توراۃ. دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مستقل شریعت نہیں دی گئی تھی. کتاب تو دی گئی جس کا نام ہے انجیل، لیکن بیسیکلی جو ہے بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے وہ وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تورات دراصل اس میں احکام ہیں، شریعت اس میں ہے. انجیل کے اندر احکام نہیں تھے، جزوی طور پر کچھ ترمیمات ہوئی ہوں، وہ امینڈمنٹس تو ہو سکتے ہیں، یہ رہا ہو، لیکن جہاں تک شریعت اور قانون کا تعلق ہے وہ تورات ہی تھی. تو اس کی تصدیق کرنے کے معنی یہی ہوئی کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں کوئی الگ کوئی شریعت نہیں لے کر آیا ہوں، اسی شریعت کی میں تبلیغ کر رہا ہوں. دوسری چیز جو اس میں کہی گئی وہ یہ کہ وہ مبشرا برسول، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی. جہاں تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے خطبات کا تعلق ہے، نہ تو آج حقیقتاً وہ خطبات جو کہ تو موجود ہیں، تقریریں، اور جہاں تک ان کی اپنی کتاب کا تعلق ہے جس کو قرآن انجیل کہتا ہے، اس کا تو نام و نشان اس دنیا میں نہیں رہا. جس کو یہ لوگ گاسفر کہتے ہیں، خود یہ کہتے ہیں گاسفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہوتی کہاں، وہ تو پہلے ہی ختم کر چکے. اب جو کچھ بائبل ہے اس وقت، یعنی عہد جدید جس کو کہیے، نیو ٹیسٹمنٹ جس کا، وہ اس میں 4 کتابیں ہیں. ایک متی کی انجیل میتھیو، دوسرا ہے یوحنا، اور تیسرا ہے کیا نام ہے لوقا، اور چوتھی ہے مرقس. یہ 4 کتابیں ہیں جن کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے. ان پر کیا اعتبار کر لیں کہ اگر میں اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہمیں موجودہ بائبل کے اندر یہ اسمہ احمد والی بات نہیں مل رہی کہ ان کا نام احمد ہے اور احمد نہیں مل رہا ہے، تو اس بارے میں مجھے 2 باتیں بتانا ہے. ایک تو یہ کہ وہ 4 کتابیں ہیں جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، اور یہ بھی بائبل کہتے ہیں، یہ کب لکھی گئیں؟ ان کی حالت یہ ہے کہ یوحنا جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 سال کے بعد دنیا میں آئے. 100 سال کے بعد یہ ہے صورت. اور تو اور جو ہیں متی کی انجیل اور لوقا ذرا اور ان سے پہلے ہیں، کچھ 20-30 سال پہلے. سب سے پرانی لوقا ہے، باقی سب اور بات کی 80 سال بعد. کہ پھر آپ کہیں گے ارے بھائی ہمارے یہاں تو بخاری بھی تو ہے، لیکن فرق میں بتلا دوں، قرآن کا درجہ دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ حدیث کا درجہ بھی نہیں حاصل کر پاتی یہ کتابیں. ہمارے یہاں جو حدیث کا درجہ ہے وہ درجہ بھی نہیں حاصل ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں یا کوئی اور کتاب ہو حدیث کی، اس کے اندر اگر یہ ملتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا، اس کو کیسے پہنچی بات؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلانے نے حدیث بیان کی، اس سے فلاں نے حدیث بیان کی، اس سے فلاں نے حدیث بیان کی، اس سے فلاں صحابی نے بیان کی، اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا. یہ ہے وہ صورت. پھر یہ فلاں 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 کون تھے، اس کے بارے میں پورے ایک فن ہے اسماء الرجال. کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام جو ہے ابو بکر ہے، تو کسی کا نام جو ہے وہ علی ہے، یعنی صحابہ کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، بعد کے راویوں میں. تو ان کا پورا بایوگرافی جو ہے وہ ساری جمع کر دی ہے اسماء الرجال کا فن ہے. پوری ہسٹری ایک فرد کی محدثین نے جمع کی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو اس کی جوانی میں اس کا حافظہ صحیح رہا اور بڑھاپے میں آ کر اگر اس کے میموری جو ہے اس میں فرق آ گیا، محدثین نے اس کو بھی قلم بند کیا. یہ ملتا ہے کہ فلانے راوی جو ہیں ان کو آخر میں ذہول ہونے لگا تھا. ذہول کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت کمزور ہو گئی تھی. یہ تک لکھتے ہیں. اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں میں یہ ایک اسٹینڈرڈ کا یہ فرق ہے کہ ایک کے یہاں تو دونوں راویوں کا ہم زمانہ ہونا کافی ہے، اور دوسرے کے یہاں ہم زمانہ ہونا ہی کافی نہیں بلکہ ملاقات کا ثابت ہونا ضروری ہے. ان چیزوں تک کی گویا لحاظ کیا گیا ہے محدثین کے یہاں. تب وہ حدیثیں جو ہیں اس قابل ہوئی ہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے.
جہاں تک بائبل کا تعلق ہے، بائبل ابھی بھی آپ جا کر کسی بھی زبان میں پڑھ لیں، یوحنا، متی، لوقا، مرقس، اس میں کوئی سلسلہ سند نہیں ہے، بس مسیح نہیں ہو فرمایا۔ بھائی تم تک یہ بات 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 80 سال کے بعد کن واسطوں سے پہنچتی ہے؟ ان کا نام تو بتلاؤ۔ کوئی نام اس کے اندر نہیں، کیا اعتبار کر لیا جائے اس کا؟ پھر اگر یہ چاروں کتابوں کے اندر ایک مضمون ایک ہی طرح آتا تب بھی ہم سمجھ لیتے کہ بھئی اگر راوی نہیں ہے لیکن ہزاروں آدمیوں نے ایک مضمون کو بیان کیا ہے تو تواتر کی وجہ سے اب نام نہیں لیا گیا۔ مگر ہوتا کیا ہے، متی کے اندر ایک مضمون اور طرح ہے، یوحنا کے اندر اور طرح ہے، مرقس میں اور طرح ہے۔ جب مضمون مختلف ہو گیا تو اب اس کے بغیر اعتبار کی کوئی صورت نہیں کہ راوی بتلاؤ کون تھے راوی، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راوی کیسے تھے۔ اب تب اس صورت کے اندر بتائیے اس بائبل کا کیا اعتبار کیا جائے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ بائبل کے الفاظ میں اور معانی میں ہر زمانے کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں اور تبدیلیاں کرنا جائز ہے۔ یہ اس کے ان کے ہاں آپ پڑھ لیں جا کر کے، یہ دوسری چیز ہوئی۔ تو اب اگر کوئی چیز آج بائبل میں نہیں ملتی، ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بائبل میں تو یہ ہے نہیں۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، آج بھی اگر ہم موجودہ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیں تو جو سب کچھ کھرچا جا چکا اس میں سے، تب بھی کہیں نہ کہیں جو لگا رہ گیا، آج بھی یہ بشارتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ مثلا ایک بات آپ نے بائبل میں یا اس کے حوالے سے آپ نے پڑھی ہوگی، فارقلیت کا لفظ بہت مشہور ہے کہ فارقلیت جو ہے وہ آئے گا۔ اس کے معنی یہ ان لوگوں نے خوب آج کل کے جو ان کے جو وہ ہیں مجتہدین، اس کے معنی بہت نکالنے کی کوشش کی۔ سوال یہ کہ فارقلیت کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں جو تحقیق ہوئی اور وہ یہ کہ اصل میں اس میں سب سے زیادہ جو قابل اعتبار کوئی بائبل ہو سکتی جس کو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا، وہ بائبل ہے دراصل برنباس کی۔ برنباس کی بائبل اصل بائبل ہے، اس کو اصل کہا جا سکتا ہے۔ برنباس وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کے اندر ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ اسی لیے غالباً لوقا کے اندر ان کا نام ہے برنباس کا، لیکن اور کتابوں کے اندر 12 حواریوں میں ان کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام وہاں گھسا دیا۔ تو برنباس ان حواریوں میں ہیں کہ جو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، جب ان کو سولی کے لیے لینے کے واسطے آئے تھے، اس وقت بھی برنباس موجود تھے۔ تب ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ نہیں۔ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی کے درجے میں ہیں۔ تو برنباس کی جو بائبل ہے جس کو انہوں نے ناپید کر دیا تھا 325 میں عیسوی کے اندر، 325 عیسوی میں جو ان کی کونسل ہوئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی بائبل جو ہے اس کو رکھا جائے اور باقیوں کو کینسل کر دیا جائے، تو اس میں اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اور سینٹ پال کی جو تھی بائبل یا اس کے فیصلے، اس کے مطابق جو ہے وہ بائبل کو لے لیا گیا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تجویز کیا گیا تھا۔ تو برنباس ناپید ہوئی۔ بہت ہی تلاش اور جستجو کے بعد کچھ لوگ نکال کر لائے اس کا یونانی ترجمہ، اور یونانی سے پھر انگلش ترجمہ ملا، اور انگلش ترجمہ کافی وہ جب پرنٹ ہوا تو لوگوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا اور پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے جو کیا نام ہے، منحمتا کا لفظ۔ منحمتا جو ہے یہ دراصل سریانی کا لفظ ہے۔ تو سریانی جو زبان تھی عیسیٰ علیہ السلام کی جس میں وہ بولا کرتے تھے، اس میں انہوں نے لفظ بولا ہے منحمتا۔ منحمتا کے معنی کیا ہیں؟ قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ جب انجیل کا ترجمہ ہوا، پہلا ترجمہ ہوا یونانی زبان میں، دوسرا ترجمہ ہوا اطالوی زبان میں اٹلی کی، اور پھر اس بعد تیسرا ترجمہ جو ہے انگلش وغیرہ میں ہونا شروع ہوئے۔ یونانی میں جب اس کا ترجمہ کیا تو اس لفظ کا بھی ترجمہ کر دیا، کس کا؟ منحمتا کا۔ حالانکہ ناموں کے ترجمے نہیں ہوا کرتے، اسی لیے میں مثال دیا کرتا ہوں
کہ میرا نام ہے عبداللہ، کوئی شخص جا کہنے لگے اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا بندہ تو بیٹھا، نام تو اللہ کا بندہ نہ ہوا، ترجمہ تو ہو گیا صحیح، عبداللہ کا ترجمہ اللہ کا بندہ، مگر یہ غلط ہوگا کوئی شخص کہنے لگے کہ اللہ کے بندے نے یہ کہا ہے، تو اس لیے کہ وہ عبداللہ نام ہے، عبداللہ نام ہی لیا جائے گا، ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں ناموں کے ترجمے نہیں ہوا کرتے، جب اس کا ترجمہ ہوا من حمتا کا بھی ترجمہ کر ڈالا، پیروکلیٹوس اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے بعد وہ فارقلیط بنا، اور اب کہتے ہیں کہ فارقلیط تو یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے۔ اصل دیکھو من حمتا ہے، من حمتا کا ترجمہ کے معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک احمد وہی لفظ ہے، احمد کے معنی ہی وہ ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، اور اسی معنی میں لفظ محمد بھی آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا احمد انا محمد، آپ نے خود فرمایا کہ میرا نام احمد بھی ہے اور میرا نام محمد بھی ہے۔ تب ہو سکتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو ہے احمد نام آیا ہو، اس لیے کہ جہاں تک لفظ محمد کا تعلق ہے یہ اتنا غیر مشہور نہیں تھا عرب میں، لیکن احمد نام جو ہے عرب میں کسی کا نہیں ملتا، یہ پہلا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے پچھلی امتوں میں یہی نام لیا جاتا رہا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں نے کہا کہ بشارتوں کا تعلق ہے، انگلش جو بائبل ہے یہ چھپی ہوئی ہے سن 1972 کی، آکسفورڈ اسٹڈی ایڈیشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے The Lord came from Sinai and shone forth from Seir۔ یہاں لارڈ خداوند خدا وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنا جلوہ دکھلایا، وہ اللہ کا جلوہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا یوں کہیے کہ روپ میں، تو لارڈ کیم فرام سینائی یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینا سے نمودار ہوئے، وہ مطلب ہے۔ اینڈ شون فورتھ فرام سعیر، سعیر سے پھر اس کا جلوہ ہوا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سعیر ایک پہاڑی ہے ملک شام میں جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، وہی ہے سعیر۔ اس کے بعد ہے He showed himself from Mount Paran، پھر اس نے اپنے آپ کا جلوہ دکھلایا فاران کے پہاڑیوں سے۔ یہ فاران کیا ہے؟ انہوں نے ان کے مجتہدین نے کہا وہ تو فلسطین میں ایک پہاڑی تھی، وہ تو فلاں جگہ تھی، وہ تو فلاں جگہ تھی۔ اچھا صاحب اگر فلاں جگہ تھی تو آج بھی بائبل میں جا کر دیکھ لیجئے، وہاں تذکرہ ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہاں موجود ہے ہاجرہ اور اسماعیل فاران کی ویلی میں جا کر رہنے لگے، اور اسماعیل فاران کے میدانوں میں چلتے تھے۔ وہ کون سا فاران تھا؟ اس پر سب کا اتفاق مورخین کا علاوہ مسلمانوں کے کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ مکے کی، یہاں مکہ ہے بنا بعد میں، یہاں آ کر رہتے، انہی سلسلوں کو پہاڑ کے فاران کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں اس سے مراد وہ جگہ ہے تو یہاں اس جگہ سے فلسطین کیسے مراد ہوگی؟ یہ بھی وہی جگہ ہے، فاران سے مراد ہے وہ پہاڑی سلسلہ جو بیت اللہ کے چہار طرف مکے کے اندر ہے، اس کو فاران کہا جاتا ہے۔ تو and he showed himself from Mount Paran، اور اس کے بعد and with him were myriads of holy ones۔ میں نے پرانی بائبل کے اندر دیکھا میریٹس کی جگہ ہے 10,000 کا لفظ جو ترجمہ کیا گیا، اس کو میریٹس کر دیا گیا ہزاروں کے معنی میں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ دراصل اسی کی طرف اس میں بشارت ہے۔ تو کوہ فاران سے ظہور ہونا اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر آنا، اس کی اطلاع جو ہے آج بھی ان لفظوں کے ساتھ بائبل میں موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ اور میرے پاس اردو کی جو ایک وہ ہے بائبل، اس میں حبقوق نبی نے بھی یہ بشارت دی ہے۔ ان کے انداز اس وقت کے انبیاء کے بولنے کے جو تھے وہ ظاہر، خدا تیما سے آیا اور قدوس کوہ فاراں سے، سلاح اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔
صاف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ فتوحات کثیرہ، کہ ساری دنیا میں آپ کا جو ہے وہ کلمہ پھیل گیا، اور فتوحات اس طرح سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس وقت کی آباد دنیا تھی، مشرق میں چائنا کے بارڈر سے لے کر اور افریقہ میں جہاں تک اس وقت لوگ بستے تھے وہاں تک، اور یورپ کے کنارے تک جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ یورپ کی پہاڑیوں سے اوپر تو لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہاں کوئی انسان بھی بستا ہے، سارے وحشی تھے، درندوں کی طرح سے۔ اسی طرح افریقہ میں جہاں تک فتوحات ہوئی، جنگلوں کو تک صاف کر دیا، اس سے نیچے جو تھے وہ انسان رہتے تھے جن کو انسان نہیں مانا جاتا۔ اس وقت آباد دنیا جو تھی ان سب پر اسلام کا جو ہے پھریرا لہرا دیا گیا، تو اس کی طرف صاف بشارت تھی حقوق نبی کی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی ذرا اس میں کھرچ کے دیکھو اس کے معنی اور مطلب کیا ہیں جو آج بھی بائبل موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کہا وہ بشارت صحیح تھی۔ ایک اور جگہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ مجھے جانا ہے، میرے جانے میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو وہ آنے والا بادشاہ آئے گا۔ موجود ہے تو کون کس کی بشارت دے رہے ہیں، کس کے آنے کو فرما رہے ہیں؟ تیسرا ایک اور موقع، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس ملک میں سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جان باپٹسٹ۔ وہ 6 مہینے بڑے ہیں غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارتیں دیں۔ اچھا صاحب، جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو یہودی جو تھے یہ سب ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا یحییٰ علیہ السلام کے پاس، ان سے پوچھا تم مسیح ہو؟ نہیں۔ تم ایلیا ہو؟ نہیں، کیونکہ ایلیا کے بارے الیاس علیہ السلام جس کو یہ ایلیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہودیوں کے ہاں روایت یہ ہے کہ وہ آتشی رتھ کے اوپر بیٹھ کر آسمان میں چلے گئے، دوبارہ آئیں گے۔ مسلمانوں کے یہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں، لیکن بہرحال ان سے پوچھا تم مسیح ہو کہ نہیں، ایلیا ہو کہ نہیں، وہ نبی ہو کہ نہیں، پھر کون ہو؟ کہ میں تو ایک بیابان میں لگانے والا آواز کا لگانے والا ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی کون تھا؟ مسیح معلوم، ایلیا معلوم، وہ نبی کون ہے جس کے بارے میں ڈیلیگیشن نے پوچھا تھا یہودیوں کے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے، یہودی بھی اس پر متفق ہیں۔ یہودیوں تو مانتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ کے بعد کون نبی آیا؟ کوئی نہیں۔ اور یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسیح ہو کہ نہیں، ایلیا ہو کہ نہیں، وہ نبی ہو کہ نہیں، تو پھر وہ نبی کون ہے متعین کر کے بتلاؤ۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ نبی کا لفظ اس طرح بولا کرتے تھے کہ جس کے لیے نام تک لینے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی کا انتظار ہو تو ہم کہہ لیں ارے میں وہ آ گیا کیا؟ بھائی وہ کون؟ ظاہر ہے کہ جس کا انتظار۔ تو وہاں نام بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ ساری امتوں میں اتنا مشہور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کہ اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ نبی۔ قرآن بھی دیکھیے، آپ وہ لفظ لا رہے ہیں برسول، ایک رسول۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن شریف میں ایک اور جگہ اس طرح لفظ آیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا انبیاء سے کہ میں تم کو ایک کتاب دوں گا، ثم وحکمت، اور علم نبوت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تمہارے بعد آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ تو جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی امتوں میں وہ نبی اسی طرح بولا جاتا تھا، نام تک لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ بشارتیں موجود ہیں جس کا تذکرہ یہاں قرآن کے اس لفظ کے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو جب یہ بشارت والے نبی آ گئے جس کے ڈنگ کے پہلے سے پٹ رہے تھے، تو آج کیوں نہیں مانتے اس پیغمبر کی بات؟ ان کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اس بات کو بتلانا مقصود ہے۔ اور فلما جاءہم بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے کہ انفقوا کیا ہے وہ جو رسول مسلم انا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں لا علاج مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں
اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں اللہ کے حکم سے بتلا دیتا ہوں تم کیا کھا پی کر آئے اور کیا تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہ تھے معجزات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب معجزات دکھلائے تو کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یہ بات کیوں نقل کی گئی؟ اس لیے کہ اہل مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ فرمایا کہ دیکھ لو ان کے معجزات بھی دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ یعنی اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے کے معنی کیا؟ اللہ میاں نے تو نبی بنا کر بھیجا، کہ نہیں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، تو یہ جھوٹا الزام ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اور غلط بات کہی جاتی جس سے ویسے شک اور شبہ اور کنفیوژن ہوتا تو بات بھی تھی، مگر اسی اسلام کی دعوت دی جا رہی جس اسلام کی دعوت کے لیے تمام انبیاء آتے رہے ہیں، تو پھر اس نبی کو نہ ماننا اس کی کیا وجہ ہے؟ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ظلم ہے کہ ایک نبی کو نہ ماننا، اسی طرح سے عقیدہ توحید کو نہ ماننا یہ ظلم ہے، اس لیے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں نور سے مراد ہے نور اسلام۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کا اپنے منہ سے، اور حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ اس میں بشارت ہے اس بات کی طرف کہ اسلام قائم رہے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا، اگرچہ دشمن اس اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کتنی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة،
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی ہو. یعنی اس نور کا پورا ہونا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا یہ نور مکمل ہو کر رہے گا. نور سے مراد یہاں اسلام ہے، دین ہے. اللہ نے اس کو اپنا نور کہا. نور کس کے معنی ہے اردو میں؟ آپ اگر اس کو ترجمہ کریں گے روشنی، اگرچہ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے ضیاء. ضیاء کے معنی بھی روشنی کے ہیں، لیکن نور جو ہے وہ اس میں زیادہ لطافت ہے. روشنی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی نورانیت، تو وہ نور سے بنا. حالانکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلانے کے چہرے پر جو ہے روشنی ہے، مگر آپ جب بولتے ہیں نورانیت ہے تو معلوم ہوا کہ روشنی سے کچھ زیادہ آپ اعلیٰ درجے کی بات بتانا چاہتے ہیں. تو نورانیت میں، نور میں لطافت ہے بنسبت ضیاء کے. اسی لیے اللہ کو آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا گیا. اللہ نور السماوات والارض، یعنی فرمایا کہ اللہ ضوء السماوات یا ضیاء السماوات والارض. سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا، وجعل الشمس ضیاء. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض. نور میں لطافت بھی ہے، اور ایک اور بھی چیز بتاؤں، اس میں دوسروں کے واسطے تکلیف کا پہلو بالکل نہیں ہے. آرام ہی آرام ہے. روشنیاں بھی تو مختلف ہوتی ہیں. بعض روشنیاں وہ ہوتی ہیں کہ اس سے راحت ملے، ٹھنڈک ملے، سکون ملے، اور بعض روشنیاں کیسی ہوتی ہیں کہ اور پریشانی ہو. اسی لیے قرآن حکیم میں سورج کی روشنی کو ضیاء کہا اور چاند کی روشنی کو نور کہا. وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دونوں میں فرق یہی ہے کہ سورج کی روشنی سے آدمی جو ہے وہ اس کو پریشانی ہوگی، سورج کی طرف کو دیکھ نہیں سکتا، اس روشنی میں آنکھیں پوری طور پر کھول نہیں سکتا. چاند کی روشنی میں یہ بات نہیں، اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں آرام ہے. تو یہاں اسلام کو نور کہا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عام روشنی نہیں بلکہ عام روشنیوں سے بڑھ کر وہ روشنی جس میں لطافت بھی ہے، جس میں آرام اور راحت بھی ہے. بات یہ ہے کہ روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ روشنی کا فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی حقیقت کے ساتھ نظر آ جاتی. اگر روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو اندھیرے میں آدمی کو تو اور تو کچھ نہیں، راستہ بھی نظر نہیں آتا کدھر جاؤں، سامنے کیا ہے، کس چیز سے ٹکرا جائے، کہیں جا کے گر پڑے. روشنی ہو تو آدمی کو راستہ سجھائی دیتا ہے، کدھر جانا ہے اور کدھر جانا چاہیے. اسلام کو روشنی کہا گیا. اسلام اگر نہ ہو تو انسان کی جو منزل ہے یعنی جنت، اس کا راستہ مل ہی نہیں سکتا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. اس راستے کو پانے کے لیے روشنی چاہیے، اور روشنی ہے اسلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا ہماری روشنی، اس لیے کہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے، وہ کسی اور کا تجویز کرتا نہیں ہے. تو اس کو اپنی روشنی فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھونکے مار مار کر، جبکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے اللہ اس کو پورا کر کے رہیں گے. جب اللہ پورا کر کے رہیں گے تو کون بجھا سکتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کسی کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کا نہ اللہ کو اس کی کوئی فکر ہے، نہ پیغمبر کو اس کی کوئی فکر ہے، اور نہ پیغمبر کو اس کام کے لیے بھیجا گیا کہ ان کا کام ڈیپینڈ کرتا ہو اس بات پر کہ کتنے لوگ راضی ہیں اور کتنے لوگ ناراض ہیں. پیغمبر کو اس طرح نہیں بھیجا جاتا کہ جا کر پیغمبر دیکھیں ہاں بھائی زیادہ میجارٹی لوگوں کی راضی ہے کہ نہیں.
اگر میجارٹی ناراض ہے چلو بھائی پوسٹ پون کر دو، نہیں کرتے یہ کام، سمجھا، آخر کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پیغمبر اس طرح کام نہیں کرتے۔ کمپرومائزیشن حق کے معاملے میں، چاہے وہ جزئیہ ہو چاہے وہ کلیہ ہو، چاہے وہ دین کی بیسک چیزیں ہوں اور چاہے دین کی گویا یوں کہیے کہ ایک ہمارے اپنے اعتبار سے غیر معمولی چیزیں نہ ہوں، پیغمبر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر پیغمبر نہیں کمپرومائز کر لیا تو پھر دین کون لا کے دے گا؟ پھر دوسرا پیغمبر ہی تو لاتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ساری دنیا کے طور و طریق، ان کے عقیدے، ان کے نظریات، ان کے